دین کے جو حلقے، اس چین کے جو حلقے، اس رسی کے جو حصے مفقود ہوئے ہیں، ان کی تلافی کس سے کی گئی ہے؟ یہ ایک اور دردناک موضوع ہے. کہیں رسومات سے، کہیں آباء و اجداد کے طور طریقے سے، اور سب سے بڑھ کر ہم نے امامت کی تلافی شخصیات کے ذریعے سے کی ہے. شخصیات نے آ کر وہ جگہ لے لی ہے جہاں پر دین کی تعلیم کا حصہ ٹوٹا تھا. خلا پیدا ہوا، اس خلا سے بنو امیہ نے اپنا اظہار کیا اور شخصیات نے اپنا اظہار کیا. اب آپ توجہ کریں، اس وقت دنیا میں ہم مثلا مغرب اور مشرق میں ایک فرق یہ ہے کہ مغرب میں شخصیات، مثلا پوری دنیا میں ہیں شخصیات، جہاں جہاں شرق و غرب میں ہر جگہ کوئی قومی ہیرو، کوئی قومی لیڈر بڑی شخصیت کے طور پر ہے، جو سب کا معبود و قبلہ ہے. اس وقت امریکہ میں ایسی شخصیات ہیں بڑی، ان کے بانی لنکن ان کے بڑے شخصیات میں سے ہے، واشنگٹن ان کی بڑی شخصیات میں سے ہے، اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ ان کے تاریخ کے حصہ ہیں. لیکن وہ سارے وہ شخصیات وہ جاگزین نہیں ہیں، وہ جانشین نہیں ہیں ان کے سسٹم کے. اگر وہاں ڈیموکریسی ہے تو شخصیت ڈیموکریسی کی جگہ نہیں لے سکتی، ڈیموکریسی ہی رہے گی. مسلمانوں کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ آپ ہر نظام کی جگہ بھی شخصیت بٹھا سکتے ہیں. مثلا پاکستان میں آپ آئین توڑ دیں، کتنی دفعہ پاکستان کا آئین بنا توڑ دیا گیا. آئین سب سے مقدس چیز ہوتی ہے ملک کی، یہ توڑ دیں کچھ مسئلہ نہیں ہوگا. پرویز مشرف نے توڑ کے عیاسی سے بیٹھا ہوا ہے. عدالت نے سزا دی، اس عدالت کی ایسی کی تیسی لگا دی انہوں نے جس نے اس کو سزا دی. ٹھیک ہے آئین توڑا، اس نے کیا کیا ہے، لیکن اگر کوئی قائد اعظم کی توہین کر دے یہاں پر، وہ نہیں زندہ رہ سکتا. ہندوستان میں ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی کو بالکل مودی نے اس کی پرخچے اڑا دیے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن کوئی گاندھی کو کچھ کہہ کے دیکھے، گاندھی مقدس تر ہے ڈیموکریسی سے. ایسے ملکوں میں ڈیموکریسی نہیں پنپتی کہ جہاں پر گاندھی ڈیموکریسی سے بڑے ہو جائیں. ایسے ملکوں میں جمہوریت نہیں پنپتی جہاں پر شخصیت جمہوریت سے بڑی ہو جائے. ان ملکوں میں نہیں ہوتا، مغربی ملکوں میں نہیں ہوتا. وہاں ڈیموکریسی کہتے ہیں تو نام نہاد وہ ڈیموکریسی ہی سب کچھ ہے، شخصیت دوسرے درجے پر ہے. عظیم ہے لیکن ڈیموکریسی میں آ کر عظیم ہے، ڈیموکریسی سے اوپر نہیں عظیم. لیکن مشرق میں ایسے ہوتا ہے کہ شخصیت نظام سے بالاتر ہو جاتی ہے، اور شخصیتوں کے ذریعے سے تلافی ہو جاتی ہے ان حلقات مفقودہ کی. اب آپ دیکھیں تشیع کا سفر جتنا گزرا ہے صدیوں کا، شخصیات سے امام کے فقدان کی تلافی کی ہے. شخصیات ہیں بس، ٹھیک ہے، شخصیات کی وجہ سے کافی ہے ہمارے لیے. یہ شخصیت ہے، وہ شخصیت کسی کی بھی ہو، یہ وہ کام ہے جو ہمیں انتظار کے زمانے میں کرنا ہے. انتظار کا مطلب آخری حلقہ نظام الہی کے اتصال کے لیے پہلے حلقات کو اپنے زمانے میں فراہم کرنا، ایجاد کرنا، تاکہ وہ ہدایت کی زنجیر آپس میں جڑ جائے، ہدایت کی رسی آپس میں متصل ہو جائے جسے کاٹ دیا گیا تھا. بنو امیہ نے کاٹا، پھر جڑی نہیں کسی سے، وہ آج تک نہیں جڑی. اگر میں کہوں کہ ہم سب در عملاً بنو امیہ کی راہ پر چل رہے ہیں تو مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ بنو امیہ نے امامت کے بغیر نظام نقشہ بنایا تھا، ڈیزائن کیا تھا، اور آپ اسی ڈیزائن میں چل رہے ہیں، اسی میں رہ رہے ہیں. ہم امام حسین علیہ السلام کا نام لے کر بنو امیہ کے ڈرائنگ کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں. یہ طرز زندگی کا یہ بنو امیہ کا بنایا ہوا ہے. اور جب تک وہ نظام نہیں آتا، یہ حالات
جو اس وقت ہیں اور جو ہمیشہ رہے ہیں یہ رہیں گے۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو فہم دین کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ پروردگار ہمیں فرائض دینیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی تمام انسانیت کو ہر بلا و مصیبت سے نجات عطا فرمائے، اور یہ بلا و مصیبت جو اس وقت طاری ہے پروردگار تمام انسانیت کو بالخصوص مسلمین کو مومنین کو اللہ تعالیٰ اس سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے، اور تمام مومنین کو اس بلا کے مقابلے کے لیے اور بشریت کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔